میرا جو موضوع ہے وہ ہے کفریہ اور شرکیہ الفاظ و افعال۔ کبھی کبھی ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں جو الفاظ شرکیہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال رہے ہیں، یا کبھی ہم ایسا کام کر ڈالتے ہیں جو کام کفریہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے۔ آج میں انہی چیزوں کی طرف آپ کو متنبہ کروں گا اور آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا۔ پہلے ہم سمجھ لیں کہ کفر ہے کیا چیز۔ کفر کے جو لغوی معنی ہے وہ ڈھانپنے اور چھپانے کے ہیں، اور شریعت میں ایمان کی ضد کو کفر کہتے ہیں۔ اور شرک کیا چیز ہے؟ عبادت کے انواع میں سے کسی کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا یا مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے مساوی قرار دینا، یہ شرک ہے۔ آئیے ہم ایک ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم بہت سی چیزوں سے آگاہ ہو جائیں گے۔ ایک شعر بہت مشہور ہے جو عام طور پر لوگ بجاتے رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو قوالی کے عادی ہیں، یا پھر یہ شعر کتابوں میں مذکور ہے۔ وہ شعر ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر، مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر۔ شاعر نے یہ شعر کہا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا، یعنی شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ آج جس ہستی کو ہم مدینے میں دیکھ رہے ہیں، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی عرش پر تھے، نعوذ باللہ۔ آج مدینے میں اتر پڑے ہیں مصطفیٰ بن کر۔ یہ ایک شرکیہ جملہ ہے۔ کیوں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عرش 7 آسمان کے اوپر ہے۔ ثم استویٰ علی العرش، عرش پہ جو مستوی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے۔ وہاں تک نبی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا مقام و مرتبہ الگ ہے، نبی کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اب دیکھیے شرک میں یہی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، وہ ہماری طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جو قرآن میں ہے، انما انا بشر مثلکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، یوحا الیہ، کہ نبی کی طرف وحی آتی ہے اور ہم لوگوں کی طرف وحی نہیں آتی۔ تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر مستوی تھے،
مدینے میں مصطفیٰ بن کر اتر آئے ہیں، یہ شرک کا جملہ ہے۔ ایسا کہنے والا شرک میں مبتلا ہوگا، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی شرک میں مبتلا ہوگا، شرک میں ملوث ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس پر جنت حرام۔ اگلی چیز ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی سیاسی پروگرام ہوتا ہے، راجنیتک پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہندو مسلم سب اکٹھا ہوتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ انسانیت بنگلہ میں بھی کہتے ہیں مانوبتا سب سے بڑا دھرم، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ اب بتائیے، انسانیت کو ایک دھرم قرار دے دیا، ایک مذہب قرار دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول دین اور مذہب ہے تو اسلام ہے۔ اور ہم نے کیا کہہ دیا کہ انسانیت، مانوتا یہ سب سے بڑا دھرم ہے۔ اب بتائیے ایسا کہنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ایک کفریہ جملہ ہے، گویا کہ آپ نے انسانیت کو سب سے بڑا مذہب قرار دیا، جبکہ سب سے بڑا مذہب وہ اسلام ہے۔ آپ نے اسلام کو چھوڑ کر انسانیت کو، مانوتا کو آپ نے دھرم اور مذہب قرار دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفریہ جملہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک نظم بہت مشہور ہے جو عام طور پہ اسکولوں میں کسی ثقافتی سانسکرتک پروگرام میں لوگ بجایا کرتے ہیں اور ہم لوگ سن کر کے خوب جھومتے بھی۔ وہ کیا ہے؟ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ وہی بات ہے جو ابھی میں نے کہا کہ اس میں شاعر کیا بتانا چاہتا ہے۔ شاعر اس نظم کا لکھنے والا ساحر لدھیانی بھی ہے۔ لوگ مست ہو جاتے ہیں سن کر کہ کتنی اچھی بات ہے، تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا۔ تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا آپ کو بنانا چاہ رہا ہے؟ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، یعنی آپ کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دھرم نہیں ہے، اور آپ کا دھرم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نہ آپ تو ہندو ہیں اور نہ آپ مسلمان ہیں، کیا ہے؟ انسان کی اولاد ہے، انسان رہیں گے آپ۔ مطلب وہی ہے جو ابھی ہم نے کہا کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، اسی کی ایک سمجھیے تحریک ہے، یا اسی کی ایک چیز ہے جو شاعر کہنا چاہتا ہے کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ ایسی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور